نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ محترم اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ آخری عشرہ ہے اور آپ کو پتہ ہے آخری عشرہ میں اصل اس کی اہمیت کس وجہ سے ہے۔ اس کے سارے عشرے ہی بڑے برکت والے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور یہ تو نجات من النار ہے۔ بچوں، اپنی کمر کس لو اللہ کو منانے کے لیے۔ یہ پورا رمضان یہی تو ایکسرسائز تھی۔ انی لک صمت وبک آمنت، اللہ میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تیرے پیار میں رہا ہوں۔ یہ اس کے پیار کا اظہار ہے، اس کے ساتھ تعلق کو آپ ایکسپریس کرتے ہو۔ یہ بھوک اور پیاس اس کا کوئی اور موٹیو نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو میں منا لوں، آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کروں۔ میری دعا یہ ہے اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کی ساری برکتیں نصیب فرمائے اور اپنے ساتھ پیار اور محبت ہمیں عطا فرما دے۔ اب یہ آخری عشرہ ہے اور میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ایک بڑی اہم رات آنے والی ہے۔ کون سی رات؟ وہی جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ پتہ ہے قرآن ہم نے کس رات میں نازل کیا؟ یہ وہی رات تھی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں وہ کام ہوا جو 1000 مہینوں میں ہونے والا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے 1000 مہینوں سے بھی افضل۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، افضل۔ کتنی افضل، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس روز فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اگلے سال کے تمام فیصلوں کو لے کر۔ بچوں، یہ رات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ رات کون سی ہے اس کو کبھی متعین کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ ان طاق راتوں کو، 5 طاق راتوں کو آپ سب کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے ان راتوں میں اللہ کو منانے کے لیے کوشش کرو۔ اس میں جتنی عبادت ہو سکتی ہے کرو۔ اس رات کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ کیوں قرآن اس رات میں نازل ہوا؟ اللہ اکبر۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، جس سینے پہ نازل ہوا وہ سینہ سب سینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ قرآن نازل کس لیے ہوا تھا؟ اللہ اکبر۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ دیکھو ذرا بچوں، غور سے سنو میرے پیارے مائی ڈیئر راوینس، تم پڑھے لکھ ذہین بچے ہو۔ کس لیے نازل ہوا تھا؟ اے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالو اور روشنیوں کی طرف لے آؤ۔ کون کون سی تاریکیاں؟ غلامی کی تاریکیوں سے نکالو، آزادی کی روشنی میں ان کو لے آؤ۔ جہالت کی تاریکیوں سے نکالو اور علمی ترقی کی روشنی کی طرف ان کو لے آؤ۔ ریشل ڈسکریمنیشن، نسلی امتیازات کی تاریکیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے نکالو اور ہیومن ایکوالٹی، انسانی مساوات کی روشنی کی طرف ان کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی تاریکیاں تھیں، خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس تاریکی سے نکالو اور اللہ کی اس رحمت کو وہ مقام مل جائے، روشنی کی طرف لے آؤ۔ اللہ، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا who is first to me، فرمایا تیری ماں۔ who is next to me، تیری ماں۔ پھر پوچھا تیری ماں، چوتھے نمبر پہ پوچھا تیرا باپ۔ خواتین کا مقام تو دیکھو، ایز مدر، ایز ڈاٹر، ایز وائف۔ اللہ اکبر۔
یہ آج دنیا میں حقوق خواتین کا بڑا چرچا ہے۔ او میرے پیارے بچوں، میں ذرا تم سے پوچھتا ہوں، یہ کتنی صدیاں پرانی بات ہے؟ پڑھو تاریخ کو اینڈ یو ول کم ٹو نو 1870 کے بعد خواتین کے حقوق کا ذکر دنیا میں شروع ہوا ہے۔ آپ گریک سویلائزیشن کا مطالعہ کرو، انڈین سویلائزیشن کا مطالعہ کرو، آپ انگلش سویلائزیشن کا مطالعہ کرو، آپ جتنی بھی سویلائزیشن دیکھو گے، عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا میں آج اگر روشنی ہے، اللہ، یہ سارا امپیکٹ کس کا ہے؟ 1500 سال پہلے قرآن نے کیا کہا تھا؟ اذا بشر احدہم بالانثی، جب ان کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں رحمت نازل ہو رہی ہے، بلکہ اللہ نے رحمت نازل فرما دی، یعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودن، کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایمسک علی ہون، اس ذلت کو چمٹائے رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ درگور کر دو۔ یہ مقام تھا۔ 1500 سال پہلے کیا مقام دیا ہے، اور کس طرح سے بیٹی کا مقام، بیوی کا مقام کیا فرمایا؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو مقام دیا۔ آج لیبر ڈے مناتے ہیں ہم، اللہ اکبر، یہ روشنی کب ملی انسان کو؟ ویسٹرن ورلڈ کو ڈو یو نو؟ ارے بچوں، 130 سال پرانی بات ہے، جب شکاگو کی سڑکوں پر مزدور خون میں نہا گئے تھے، ایک تحریک چلی تھی، اور اس کے نتیجے میں پتہ ہے اس تحریک چلنے سے پہلے کیا حالت تھی؟ 18 گھنٹے کام لیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سے، مشین کے پرزوں کی طرح سے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ تحریک کامیاب ہوئی جب سڑکیں خون میں نہا چکیں، سرمایہ داروں اور حکومت نے گٹھ جوڑ کر کے اس تحریک کو ختم کرنا چاہا، لیکن بالآخر گھٹنے ٹیکنا پڑے اور اعلان کرنا پڑا، ماننا پڑا، 8 گھنٹے کام ہوگا۔ یہ اگر میں آپ سے پوچھوں میرے بچوں، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ یہ مقام مزدور کا کب سے ملا تھا؟ اصل روشنی دنیا کو کب ملی تھی؟ پھر میں آپ کو لے جاؤں اسلامی تاریخ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ہاتھ ملایا، ہاتھ بڑا کھردرا تھا، پوچھا بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ، مزدوری کرتا ہوں۔ تم مزدوری کرتے ہو؟ آپ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا، اللہ اکبر، بوسہ دیا، اور تاریخ کہتی یہ ایک ہی ہاتھ ہے جسے اللہ کے رسول نے چوما ہے۔ اور اور ایک اور حدیث کے 2 لفظ سن لو، اخوانکم خولکم، تمہارے ملازم کمی کمین نہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کے بنیادی حقوق تمہارے برابر ہیں، ان کی عزت جیسی تمہاری ہے، ان کی بیسک نیسیسٹیز اسی طرح جس طرح تمہاری ہے۔ یہ انقلابی پیغام مجھے دنیا میں آج بھی کہیں دکھا دو۔ یہ ہے وہ روشنی جس کی طرف قرآن لے کر آیا تھا، تاریکیوں سے نکالا، اللہ اکبر۔ آپ یو ٹاک آف چارٹر آف ہیومن رائٹس، یہ جو یونائٹڈ نیشن کا ہے، پیارے بچوں کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن رائٹس تو 2nd ورلڈ وار کے بعد وجود میں آیا ہے۔ چارٹر آف ہیومن رائٹس دیکھو، اللہ کے رسول کا خطاب پڑھو جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں خطاب بولو، اور پھر مجھے بتاؤ، دونوں کو کمپیئر کرو، وچ ون از سپیریئر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جو چارٹر آف ہیومن رائٹس پیش کیا تھا، وہ آج بھی اس چارٹر آف ہیومن رائٹس سے سپیریئر ہے۔ یہ ہے قرآن، اللہ اکبر، جو ہماری معیشت، جو ہماری ریاست، جو ہماری سیاست، جو ہماری تہذیب، جو ہماری ثقافت، جو ہمارا قانون، جو ہماری معیشت اور جو ہمارے معاشرت، پوری تہذیب، پوری زندگی ہے۔ اور ہم نے اس کو کیا، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ غلاف پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بلندی پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں، کبھی کلوں پہ پڑھتے ہیں، کبھی چالیسووں پہ پڑھتے ہیں۔ ارے جو کتاب زندگی ہے اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، قرآن کے ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو؟ یہ قرآن تمہیں دیا
اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ ہم نازل کرتے، اللہ اکبر، کتنی شرمانے والی بات ہے، کتنی یوں کہہ لیجئے جھنجھوڑنے والی بات اللہ نے کہہ دی۔ سنو، کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تمہارے دل پہاڑوں سے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے بچوں، قرآن کے مقام کو سمجھو۔ اور پھر ایک بات میں مزید کہہ دوں، یہ پیارا پاکستان، میرا اور تمہارا وطن، بولو کس رات میں وجود میں آیا تھا؟ یہی لیلۃ القدر تھی، اگلے دن جمعۃ الوداع تھا۔ میسج کیا تھا کہ یہ وطن، یہ پیارا پاکستان، اللہ اکبر، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں پاکستان وجود میں آیا۔ میسج یہ تھا کہ تمہارے پاکستان کا آئین قرآن ہوگا، پاکستان کی معیشت قرآن، پاکستان کا ریاستی نظام قرآن ہوگا، معاشرتی نظام قرآن ہوگا۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ پاکستان کی اکانومی قرآن کی اکانومی ہے یا کیپٹلسٹک اکانومی ہے؟ تو آپ جواب دو گے کیپٹلسٹک اکانومی کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ریاستی نظام، سیاسی نظام، وہ خلافت راشدہ والا ہے یا ویسٹرن ڈیموکریسی ہے؟ تو آپ کہو گے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ ہمارا سوشل سسٹم اخوت و مساوات پہ مبنی ہے یا ابھی تک ریشل ڈسکریمنیشن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو بولو، شرمندگی نہیں ہوتی ہے؟ میسج کیا ہے؟ قرآن کو سمجھو، اس کے پیغام کو سمجھو اور اٹھو، اس قرآن کو لے کے اٹھو، دنیا پہ چھا جاؤ۔ قرآن کا پیغام، مائی ڈیئر راویئنز، یہ تمہارے لیے امانت ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ اس کا میسج دنیا تک پہنچاؤ، اس کا پیار کا میسج، اس کا محبت کا میسج، اس کا ترقی کا میسج، خوشحالی کا میسج، ہیومینٹی کا میسج، ہیومنزم کا میسج، یہ پوری دنیا تک پہنچا دو۔ یہ ہے میسج قرآن کا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے پیارے بچوں کو، میرے اس ادارے کے اساتذہ کرام کو یہ قرآن کو ہی اپنی مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہوں، ہمارے وطن میں پورا نظام قرآن کے مطابق ہو۔ بس ایک آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ پتہ ہے جس نبی سے پیار کرتے ہو، ہم نے ان کو قرآن دیا، کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا، پوری زندگی پر غالب کر دیں۔ یہی ریاستی نظام ہو، یہی معاشی نظام ہو، یہی معاشرتی نظام ہو، یہی اخلاقی نظام ہو، یہی روحانی نظام ہو، یہی تمہارا پوری زندگی کا نظام ہو۔ بس میں دعا کروں گا اللہ کرے میرے پاکستان کا مستقبل قرآن ہو جائے، ہم سب کا منزل قرآن ہے۔ اللہ اس کو اس ماہ مبارک میں دعا کرتا ہوں، اس پیارے قرآن کو ہمارے وطن کا مستقبل بنا دے، ہماری منزل بنا دے، عالم اسلام کو یہ میسج سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔